ایسے کلمات بولتے جو اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی ہو جائے، صحابہ کی شان میں گستاخی ہو جائے، نعوذ باللہ اللہ کی ذات میں کچھ بھی بول دے، ایسا نہیں، ایمان سے منحرف ہو جائے۔ ایسے کلمات جسے ایمان چلا جاتا، کفریہ کلمہ بول دیا تو کیا ہوا، مرتد ہو گیا، پھر گیا اسلام سے۔ تو ایسے شخص کو کیا کریں گے، فوری خالی لپٹنا، دفن کر دینا، لپٹنا اور گڑے میں ڈھکل دینا۔ اس کی نہ نماز جنازہ ہے، نہ اس کے لیے کچھ ہے، نہ ثواب کا کوئی کام کرنا ہے اس کے لیے، نہ کچھ کرنا۔ ایسا کبھی بھی کسی کا ہو سکتا نہ نہیں، مردہ تو کیا مریا گئے، ایسے کئی ہیں مردے مر گئے مگر لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ تو اس واسطے کیا ہے، جو جملے منہ سے نکلتے سنبھل کے نکالنا۔ میلاد النبی کے یہ جو دیکھیے رکاوٹیں ایسی ہو رہی، لوگ ایسے حوالے لگا رہے ہیں، یہ لگانا مناسب نہیں ہے۔ اتنا بول سکتے یہ جو لگایا جا رہا ہے یہ نعت رسول ہے، اچھی چیز ہے، مگر اب یہاں اطراف اطراف کون سننے والے ہیں؟ اب یہ کوئی وقت لگانے کا، نماز مغرب کے بعد لوگ کیا کرتے، وظائف پڑھتے ہیں، استراحت کرتے، اور ایسا کوئی دن ہے نہیں ہے۔ اب ایسے موقع بیجا ایسے الفاظ سے کریں گے تو یہ بال گرا ہو رہا ہے، مگر وہ نعت ہے اس کے خلاف نہیں بول سکتے۔ جو کام کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے تو مناسب نہیں ہے بول سکتے۔ اب اس کے اوپر بیجا گفتگو کرنا، نامناسب باتیں کر دینا، اور یہ ایک جنے کے عمل کی وجہ سے سارے سنیوں کو جو ہے نا گمراہ بول دینا، یہ خود گمراہی ہے۔ کبھی بھی ہو کوئی کام جتنا ہوتا اتنی گرفت کرنے کی اجازت اسلام میں دی گئی، اور تنبیہ کرنے کا بھی انداز ویسے ہی ہوتا۔ کوئی خطا کرا تو اس کو خطا کی حد تک کی بات کرنا، وہ خطا پہ لے کے اس کے باپ دادا خاندان گن تو یہ بات زیادتی اور ظلم کی بات ہے، زیادتی اور ظلم کی بات ہے۔ تو اسی طرح کوئی غلطی کر رہا ہے تو غلطی کی حد تک اس کو گرفت کر کے اس غلطی کی اصلاح کی اچھی فکر دینا ہے۔ وہ بھی ایسا نہیں بولنا کہ ہم فکر دینے گئے تو بات الٹی ہو کے جو نا الٹا اور غرا کے بات ٹیڑھی ہو جائے۔ تو اگر ہمارے میں تمیز نہیں ہے کہ ہم صحیح طریقے سے اس کو دعوت نہیں دے سکتے، اس کو صحیح راستے پہ لانے کے ہمارے اسٹیمنا نہیں ہے کہ وہ انداز سے ہم پیش نہیں کر سکتے، تو بہتر ہے کہ دل برا سمجھ کے کام پڑ جائے۔ کیوں کہ ہمارے قول میں وہ انداز نہیں ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ آئے گا، بلکہ بگڑنے کا اندیشہ ہے۔ اگر ہم سدھار سکتے ہیں، صحیح راستے پہ لا سکتے ہیں تو بالکل ہم دعوت دینا چاہیے۔ اور یاد رکھیے دعوت کا کام جب بھی کریں گے تو صبر و تحمل سے کرنا چاہیے، اور اگر صبر و تحمل نہیں ہے تو ہم آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ تو ایسے ہی بتایا گیا کہ اگر کوئی مرتد ہو گیا تو اس کے ساتھ ہم معاملہ ایسے کریں گے کہ کپڑے میں لپٹیں گے، ڈال دیں گے۔ جب خبر میں مٹی پڑ جائے تو پھر اس کے بعد بلا ضرورت شدید خبر کا کھولنا یا میت کا خبر سے باہر نکالنا جائز نہیں ہے۔ اب شدید ضرورت ہو تو مثلا کسی کی کوئی چیز خبر میں رہ جائے یا کوئی ایسی اور بات پیش آئے تو پھر خبر کا کھولنا جائز، اگرچہ مٹی ڈال دی جائے۔ تو یہ صرف اور صرف ضرورت شدید پر ہی منحصر ہے، کہ معمولی بہانے بنا کے نکالنے کو اگر تو غلط ہے۔ خبر پر بیٹھنا، سونا، چلنا، کھڑا ہونا، پیشاب پیخانہ کرنا منع، اور خبر سے سبز گھاس کا کاٹنا مکروہ ہے۔ یہ ذہن میں رکھو، اکثر ہمارے سے خطا ہوتی کیا ہوتی، ضعیف ہے، بڈھے ہے، اتنے ضعیف بڈھے لوگ چلوانے کی خبر سن، درد ہے تو آپ بیٹھیے گا، یاسین پڑھیے، درود پڑھیے، جو آپ کو آتا وہ ذکر کریے، ان کو ثواب پہنچائیے۔ قبرستان چلنا کیا ہے، فرض کفایہ ہے، چند لوگ بھی آگے کاڑ کے آتے تو کافی ہے۔ شریعت یاد رہی نا، شریعت جو فکر دے رہی ہے اس پہ عمل کریں گے یا اس کو عمل کرنے جا کے وہاں پہ زیادتی کام کریں گے۔ خبر پہ بیٹھنا منع ہے، جا کے خبروں کو چبوترے بنائے تھے لوگ، بنا رہے نہیں بنا رہے آج کے لوگ، جبکہ اسلام میں منع ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر خبر شرح ہو جائے، کھل جائے، اور اندر جو صاحب خبر کو کوئی عذاب کا معاملہ ہو رہا ہے ظاہر کر دیا جائے تو سمجھو کیا ہونا تمہارا